أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lesson number 755 Surah Al-Ma'idah ayah number 103 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو مان رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پچھلی جو کئی ایک آیات گزری ان میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان کو حرام بنانے سے سختی سے منع کیا، اور حکم دیا کہ اللہ نے جو حلال اور پاک روزی دی ہے اسے کھاؤ، اور اس کے بعد کھانے پینے کی چیزوں وہ چاہے بری اور بحری شکار ہے یا جو جانور وغیرہ ہیں، قلادہ پہنائے ہوئے ان اونٹوں کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ذکر کی۔ حدود حرم کے اندر کیا کیا جائے، کیسے ذبح کیا جائے، اور اسی مناسبت سے اب ان جانوروں کا بیان ہو رہا ہے جنہیں اہل عرب نے اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا، اور ان کو کھانا جو ہے وہ اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ تو یہ 4 ڈفرنٹ ٹائپس جو ہیں، 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف اینیملز، ان کو یہ نام دیے گئے تھے۔ یہ اہل عرب کا جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک فرسودہ نظام تھا، فرسودہ ایک طریقہ کار تھا جو ان کے کلچر کے اندر عام تھا۔ بحیرہ جو ہے وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جس نے 5 بار بچے دیے ہوں اور آخری بار نر بچہ دیا ہو، یعنی میل بچہ دیا ہو، تو اس کا کان چید کر آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اس پر نہ سوار ہوتے تھے، نہ ذبح کرتے تھے، اور نہ اسے حاملہ ہونے دیتے تھے، اور اسے کسی پانی کی جگہ پر چراگاہ میں سے روکتے نہیں تھے، وہ کہیں پہ بھی جائے۔ آپ یہ سمجھیے اس کو ایک طرح کا سیکریٹ اینیمل بنا دیتے تھے کہ اس نے تو جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ کارکردگی کی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اب کوئی جو ہے سواری کے لیے بھی نہیں کر سکتا، اور سواری کے نیت سے دیکھنا بھی وہ اجازت نہیں تھی، یعنی کہ بہت ہی اس کو جو ہے نا وہ ایسے کوئی پیڈسٹل پر بٹھا دیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ بحیرہ ہے۔ پھر صاحبہ جو ہے وہ اس اونٹنی کو یہ نام دیتے تھے جسے زمانے جاہلیت میں بطور نذرانہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نہ اس پر سوار ہوتے تھے اور نہ اس سے بار برداری کا کام لیتے تھے، نہیں اس میں کوئی سامان وغیرہ بھی اس کے اوپر نہیں لادا جاتا تھا۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اونٹنی 10 بار مادہ بچے جنتی ہو، یعنی فیمیل 10 بار اس نے بچے دیے ہوں اور ان میں سے کوئی بھی نر نہیں ہوتا، تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ نہ اس پر سوار ہو اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سامان لادا جائے، اس کا کوئی بال نہ کاٹا جائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اپنے بچے کے علاوہ جو ہے اس کا کوئی دودھ نہ پیے، اور پھر جو اب دیکھیں یہ ان کا اپنا وہ تھا نظام جو انہوں نے نام دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ پھر وسیلہ، تو وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جو 6 بار 2 ماہ مادہ بچے جنتی تھی، یعنی فیمیل جو ہے وہ 2 بچے اکٹھے دیتی تھی، اور 7ویں بار ایک مادہ اور ایک نر بچہ جنتی تھی، یعنی جو ساتھ ہی ساتھ جو ٹوینز ہوتے تھے بکری کیا، تو وہ لاسٹ بار جو ہے وہ پھر ایک فیمیل اور ایک فیمیل دے دے، تو لوگ کہتے تھے کہ مادہ نے اپنے بھائی کو ملا لیا اور اس لیے نر کو اپنے معبودوں کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ بھی بتوں کے نام کے اوپر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر ہام جو ہے اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کی مادہ اونٹنی پر جسد لگانے کی طاقت مقرر کرتی جاتی، اور اس کے بعد اس کے جسم پر مور کے پر باندھ دیے جاتے اور اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ اور بعض کے نزدیک حام جو ہے اس اونٹ کو کہا جاتا تھا جس کے سلب سے 10 بار اونٹنی نے بچہ جنا ہو، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو ان 4 قسم کے جانوروں کی تشریح میں اور بھی کئی ایک اقوال آئے ہیں، کئی لوگ اور طرح کے بھی بتاتے ہیں، لیکن مینلی یہی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارے جو جانور ہیں، یہ سارے جو نام ہیں، یہ لوگوں نے خود گھڑ لیے ہوئے تھے، یہ خود عرب کی جو ہے وہ ایک روایت پڑ گئی تھی، اور یہ
اب जिस तरह के अब आप हदीस में देखेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सही बुखारी में है, सही है, बल्कि सारी सही कुतुब में जो है वह हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उर्वा बिन आमिर खज़ई को देखा कि वो जहन्नुम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था। वो पहला शख्स था जिसने बहीरा और साइबा जानवर छोड़ा था, और ये जो दीन इस्माइल है इसको बदल दिया था। यानी कि इसने एक प्योर जो दीन था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन था, उसके अंदर इसने खुद से टेड़ पैदा की थी। इस शख्स ने, एक इन्फ्लुएंशियल शख्स गुजरा था अरब में, और इसने इस तरह की जो रिवायात थी और बुतों के तरीके थे वो शुरू किए थे। तो इसको जो है वो जहन्नुम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि कैसे वो अपनी अंतड़ियां घसीट रहा है। तो जो भी इस किस्म की कोई रीत शुरू करता है, उसको तो जाहिर है बहुत ज्यादा गुनाह मिलता है, उसको तो बहुत ज्यादा इस चीज का इस सजा मिलती है। लेकिन जो बाद में आने वाले लोग हैं उनके लिए लाजमी है कि उनके आबाओ अजदाद ने अगर कोई गलत ऐसी तरीका कार शुरू किया हुआ है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत से ऐसे गलत रिवाज पड़े हुए हैं। लोग कब्रों के नाम के ऊपर, पीरों के नाम के ऊपर, कोई अपने बच्चों को जो है वो कहीं पे वक्फ कर देता है, वो मुजाविर बनते हैं कब्रों के। फिर कोई जो है वो माल अपना और कुछ और चीजें लगा देता है। कोई जो है वो मतलब किसी जगह पर जो है, एक जगह है जहां पर एलिगेटर्स हैं, तो वो समझते हैं कि जी ये उनको उनको नजराने पेश होते हैं, और उनको गायें और इस तरह बड़े बड़े जानवर जो हैं वो उनके खाने के लिए वहां डाल दिए जाते हैं। कोई और जो है मतलब हिंदू रिवाज में बंदर को बहुत ज्यादा सेक्रेट समझा जाता है, गाय को सेक्रेट समझा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है कि इसमें से कुछ खाया नहीं जाए, कोई इसमें से दूध ना लिया जाए। तो मुख्तलिफ किस्म की जो रिवायात हैं दुनिया के अंदर, ये खराब किस्म के अकायद चल रहे हैं, जिसको कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उससे अपने आप को बरी उस जिम्मा कर दिया है कि ये सब कुछ जो है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस्लाम एक प्योर साफ सुथरा रिलीजन है, और ये अल्लाह ताला ने इस किस्म की कोई चीज नहीं बनाई है कि किसी जानवर को खुद खुद ही अपने ऊपर हराम कर लिया जाए, जो कि अल्लाह ताला ने हलाल किया हो। तो अल्लाह सुब्हानहु ताला ने ऐसे लोगों को क्या कहा है कि ये अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, अल्लाह ताला से झूठ एसोसिएट कर रहे हैं, और इनमें से ज्यादा लोग बेअक्ले हैं। तो अ, उस वक्त जिस तरह से खास तौर पर बुतों के नाम पर ये करना के बताया गया, तो आजकल के दौर में ना सिर्फ बुत, बल्कि किसी इंसान या किसी पीर या किसी और के भी नाम के ऊपर इस किस्म की कोई चीज जो है वो छोड़ देना, या उसको नजराना पेश करना, ये सारी चीजें बहुत सख्त हराम कामों में से, अल्लाह ताला के गुस्से और गजब को इनवाइट करने वाली चीजें। अल्लाह ताला हमें इन खुराफात से बचाए, और अल्लाह ताला हमारे दीन को प्योर करे, और हम बेहतरीन दीन फॉलो करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन।